نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المسلمين وجد الحسن والحسين والحمد لله رب العالمين. جملہ معزز سادات گرامی قدر، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، معزز مہمانان ذی وقار، بالخصوص محترم راجہ نثار احمد خان صاحب، سابق وزیر حکومت آزاد ریاست جموں و کشمیر، محترم سید شوکت حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ کو بلا دیا، محترم حافظ مسعود سلطانی صاحب امام مسجد حضرت، قائدین تحریک منہاج القرآن بالخصوص حافظ محمد وسیم زیدی صاحب، محترم محمد عرفان صاحب، محترم علامہ ابصار حمید قادری صاحب اور سید حبیب شاہ صاحب۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، آج اللہ کی توفیق سے ایک بار مل کر ہوا قرآن پاک کا درس سننے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب کی ایفرٹ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم کی نشست بطور خاص برائے سال ثواب ہے محترم عرفان بھائی کے والد محترم مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف مغل صاحب۔ آج کی اس نشست کا ثواب ان کی روح کو ایصال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضور اسلام کے شہزادگان حضرت حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ تو قریب ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے ایسے میرے قریب آ جائیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے نماز عشاء تک ہم ختم کر دیں گے پروگرام۔ تو راجہ صاحب میرے خیال میں بیٹھیں گے، ادھر تشریف رکھیں گے آپ، کیونکہ آپ کے لیے میں گفٹ بھی لایا ہوں، تو یہ پھر گفتگو کے اینڈ بھی دیا جائے گا پھر انشاءاللہ۔ معزز حاضرین، میں نے ایک معروف آیت کریمہ تلاوت کی، سید اظہر شاہ صاحب بھی تشریف لائے، ہم نے خوش آمدید کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دستور حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا دستور۔ اس دستور حیات کا اس نے خود نام رکھا، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین جس کو اس نے بطور دستور حیات ہمارے لیے منتخب فرمایا وہ صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کا ٹائٹل دیا ہے، مذہب نہیں کہا۔ مذہب اور دین
اس میں فرق ہے۔ مذہب اس کو کہتے ہیں جو صرف چند عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے، نماز، روزہ، غمی خوشی کے معاملات ہو گئے، بس تو مذہب اس کو کہتے ہیں۔ مگر دین اس کو کہتے ہیں جس میں تخت سے لے کر گراس روٹ لیول تک انسان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو، جس میں ڈسکس بھی کیا جائے، سنوارا بھی جائے اور مسائل کا حل بھی دیا جائے، اس کو دین کہتے ہیں۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے جو ہمیں عطا کیا وہ مذہب نہیں، وہ دین ہے۔ مذہب ایک جز ہے اور دین ایک کل ہے۔ اس نے ہمارے لیے جس کو منتخب فرمایا ہے وہ فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے ہمارے لیے جس دین کو منتخب فرمایا وہ اسلام ہے۔ اب وہ دین کیا ہے؟ اس دین کا اجمالاً یا خلاصہ آپ مفہوم سمجھنا چاہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے آخری بارے میں سورہ الماعون کے اندر بیان کیا ہے، اجمالاً اور اختصاراً اور خلاصہ۔ وہ دین ہمارا کیا ہے؟ باقی اس کی پھر جزیات ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیں تو پورے قرآن میں موجود ہے، تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کوٹلی سے بھی مہمان تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں، محترم پروفیسر آفتاب صاحب تشریف لائے ہیں، اور پھر محترم عثمان شوکت صاحب بھی ہیں، تو وہ ادھر کے ہی مگر وہ کوٹلی سے پھر میرے ہم سفر بنے ہیں، تو ہم سفر لوگوں کا نام لینا چاہیے، تو اس لیے میں نے پھر نام لے لیا ہے، تاکہ یاری موڑ کی نہیں ہونی چاہیے، یاری توڑ کی ہونی چاہیے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً دین کیا ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اللہ تعالیٰ مخاطب تو اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، مگر محبوب کے توسل سے بات ہمیں سنا دی ہے۔ فرمایا میرے محبوب، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، تو بات جو کی ہے اس کو ٹائٹل دین کا دیا ہے، یا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو میرے دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب دین کو جھٹلانے والے کی 5 علامتیں بیان کی ہیں کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے اس کی 5 علامتیں۔ ارشاد فرمایا کہ پہلی علامت دین کے منکر کی یہ ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی حاجات پوری نہیں کرتا ہوگا۔ یتیم بیچارے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بلکہ روٹی کے لقمے کو بھی ترستے ہیں، ان کی حاجات پوری نہیں کرتے۔ یہ پہلی علامت اس بندے کی بیان کی جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دین کے انکار کرنے والے کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ معاشرے کے مسکین، ماڑے لوگ، غریب لوگ، محروم طبقات، مفلوق الحال لوگ، ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مفلوق الحال لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو ان کی محرومی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرتا۔ یہ دوسری علامت بیان کی۔ پھر تیسری علامت بیان کی فَذَلِكَ الَّذِي، تیسری علامت بیان کی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تیسری علامت ہے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز کے اندر سستی برتتے ہیں۔
یہ تیسری علامت ہے اس بندے کی جو دین کو جھٹلاتا ہے. اور چوتھی علامت بیان کی الذین یراؤون. چوتھی علامت یہ ہے کہ ان کے ہر عمل میں ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے. جو بھی کام کیا محض مخلوق کو، دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، بناوٹ ہے، تصنع ہے. یہ بھی اس بندے کی علامت ہے جو دین کو کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے. اور آخری اور پانچویں علامت بیان کی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں ہیں، وہ بھی مانگنے سے ایک دوسرے کو نہیں دیتے. چھوٹی چھوٹی گھروں میں برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ 5 علامتیں بیان ہوئی. اب اگر اس پوری صورت کا رزلٹ نکالیں، نتیجہ نکالیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ 5 علامات جو بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک علامت کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. وہ جو مڈ میں بات کی ہے نماز والی، تو نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، خالق بندگی اسی کی ہے. تو ایک بات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور 4 چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے. یہ دین جس صورت میں خلاصہ کر بیان ہوا ہے، اس صورت سے جو رزلٹ نکالا ہے، یہ ایک چیز کا تعلق حقوق اللہ سے، 4 چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے. یہ دین کی پرسنٹیج میں نکل آئی کہ 1%. اب ایک چیز کو اگر آپ کریں تو 10% دین اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، اور 90% زمین پر بسنے والی مخلوق کے دکھ دور کرنے کا نام دین ہے. یہ بیان کیا جا رہا ہے. جس دین کو اللہ نے بطور دستور حیات ہمیں دیا ہے، اس دین کا میکسیمم حصہ وہ ہے ہی حقوق العباد کی ادائیگی کا نام، اور 10% اس کا جو حصہ ہے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا نام ہے. اگر اس کو ہم اپنے زندگی میں اپلائی کریں اور اپنی زندگی کی فوٹو دیکھیں اس آئینے میں، تو ہمیں بہت دھندلی تصویر ہمیں اپنی نظر آئے گی. ہمارے یہاں ذہن میں یہی بات بٹھائی گئی ہے، داڑھی رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں، تسبیح پکڑ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دین پہ عمل پیرا ہو گئے. باقی آپ جو مرضی مخلوق کے ساتھ کریں، لوگوں کے دل توڑیں، طلاقیں دیں، لوگوں کی بیٹیوں کو برادریاں توڑ دیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کریں، کم ماپیں، کم تولیں، اس کے ذریعے لوگوں کے حقوق ہڑپ کر جائیں، تو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ عمرہ کرایا، حج کرایا، داڑھی رکھی ہے، دین پہ بڑا عمل پیرا ہو رہا ہے. نہیں، یہ سوچ دین کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. دین کیا ہے؟ دین اس سورہ میں خلاصہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ 10% نماز، روزہ، عمرہ، حج، زکوٰۃ دین کا نام ہے، اور 90% دین نام ہی اللہ کی مخلوق کی تکلیفیں دور کرنے کا ہے. یہ بات اس سورہ مبارکہ میں بتائی. اب یہ کیونکہ ہماری گفتگو کی فاؤنڈیشن بنتی، ابتدا بنتی، بنیاد ہوگی، اس کو اب قرآن پاک کی مزید مختلف مقامات سے ثابت کرتے ہیں. آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، دوسری سورہ ہے، اس کی آیت ہے آیت نمبر 177. یہی بات ایک اور اینگل سے، ایک اور زاویے سے اللہ پاک نے یہاں پر کی ہے. اس میں ارشاد فرمایا اب آئیں دین کے ذیل میں، دین کے ضمن میں یہی کانسیپٹ تمہیں ایک اور زاویے سے کلیئر کرواتے ہیں. فرمایا تمہیں بتائیں نیکی کیا ہے. نیکی کا تصور بھی تبدیل ہو گیا، لباس کا نام رکھ لیا گیا، مسواک کا نام رکھ لیا گیا، تو ان رسم و رواج کا نام نیکی رکھ لیا گیا. اس تصور کی بھی کلیئرٹی اس طرح کرتی ہے. فرمایا آؤ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے.
تو پہلا جو پایا جانے والا تصور ذہن میں ہے اس کو ریز کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ نیکی نہیں ہے جو تصور تم نے دے لیا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، پہلے تو ان پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد فرمایا یہاں سے نیکی کا سفر شروع ہوگا۔ کہاں سے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ایمان لانے کے بعد اپنا مال اور جو بھی اللہ نے تمہیں توانائی دی ہے، وہ توانائی پیسے کی ہے، وہ توانائی علمی ہے، وہ توانائی سیاسی ہے، اللہ نے جو توانائی بھی تمہیں دی ہے وہ ساری توانائیاں اللہ کے دکھ ہی مخلوق کے دکھ دور کرنے پہ صرف کر دو، یہاں سے نیکی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور جو پہلا نام لیا ہے وہ نام لیا ہے ذوی القربا۔ ذوی القربا کا معنی رشتہ دار، اور اللہ خیر کرے ہماری ساری پھڑنے بازی ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ نیکی کی جب بات کی ہے تو آغاز رشتہ داروں سے کیا ہے۔ فرمایا باقی ساری دنیا کے لیے تو سخی ہو، بڑے سخی ہو، ساتھ تمہاری بہن رہتی ہے، ساتھ تمہاری پھوپھی رہتی ہے، خالہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، تایا ہے، اس کو تمہاری توانائیوں سے کوئی فیض نہیں مل رہا تو باقی ساری دنیا تمہاری سخاوت کے چرچے کرتی رہے، فرمایا وہ کسی کام کی نہیں۔ نیکی کی جب بات کی ہے تو پہلا نام رشتہ داروں کا لیا ہے، یہاں سے نیکی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی اللہ پاک نے نیکی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنی مخلوق کے ساتھ جوڑا ہے۔ بولے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ مخلوق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب یہی تصور آپ کو ایک اور مقام سے آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی آقا علیہ السلام کے میلاد مبارک کا مہینہ گزرا، تو میلاد ابھی بھی جاری ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو ساری زندگی ہی منائی جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ میلاد پاک کی سورہ بلد ہے 90 نمبر سورہ، اس کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد بیان کیا۔ میلاد بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے جائے ولادت کی قسم کھائی، اور وہ مکہ المکرمہ ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم ہے۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، یہ میرے محبوب کی جائے ولادت ہے۔ آگے فرمایا ووالد، اس والد کی بھی قسم جس کی پشت میں میرے محبوب کا نور منتقل ہوا ہے۔ وما ولد، اور اس کی بھی قسم جس کی ولادت ہوئی ہے، یعنی حضور اسلام کی قسم ہے۔ یہ ہے حضور اسلام کا میلاد بیان کرنے کے بعد آگے پھر اللہ نے مقصد میلاد بیان کیا۔ جب مقصد میلاد بیان کیا تو یہاں سے بیان کیا، فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، محبوب نے بتائیں نیکی کی گھاٹی کیا ہے۔ نیکی کی گھاٹی کیا؟ نیکی کی گھاٹی، انہیں بتائیں نیکی کی گھاٹی کیا ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، انہیں ادراک نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے کہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے۔ انہیں بتائیں کہ نیکی کی گھاٹی یہ ہے فک رقبہ، نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کیا ہوتا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور قحط کے دنوں میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا، یتیم ذا مقربہ، کسی یتیم کو آغوش میں لے لیا ہوتا، اور مسکین ذا متربہ، اور مفلوق الحال لوگوں کو ان کی مفلوق الحالی سے نکالنے کی سٹرگل کی ہوتی۔ فرمایا نیکی تو یہ اس چیز کا نام۔ اب جہاں بھی پڑھیں گے دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، نیکی کیا ہے، اللہ کی قربت پانے کا طریقہ کیا ہے، ہر جگہ اللہ اس کو اپنے مخلوق کے حقوق کے ساتھ جوڑ کے بیان کر رہا ہے۔ مخلوق آپ کی شر سے محفوظ نہیں، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے،
جولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں مولا سب کو موت آتی ہے، اس کو کب اٹھائے گا؟ اگر مخلوق آپ کی شر سے محفوظ نہیں اور اس طرح آگے بڑھتی ہے تو ہمارے یہ جو باقی رسم و رواج ہے اس کو اللہ پاک نے اچار ڈالنا اس کا۔ وہ جہاں بھی مذہب اور دین کو بیان کرتا ہے اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہی بات اگر ایک اور مقام سے لینا چاہیں تو کبھی سورہ آپ پڑھ لیں، 69 نمبر سورہ ہے، اس کو پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ پاک نے یہی بات ایک اور انداز کی ہے، سورۃ الحاقہ، اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو اس صفحہ ہمارے سبزہ زار مینار پاکستان منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جو پروگرام ہوا ہے تو جو ایران سے قاری صاحب آئے تھے اسی سورہ کی انہوں نے تلاوت کی۔ اب آپ بے شک جائیں، آپ انٹرنیٹ پہ ان کی یہ تلاوت سنیں، ایسے یوں پتہ چلتا ہے جیسے قیامت کی منظر کشی ایسے کر دی ہے۔ سورۃ الحاقہ، اس میں بیان ہوا ہے قیامت کے دو منظر، ایک جنت کا بیان ہوا، ایک دوزخ کا بیان ہوا۔ جب دوزخ کا بیان ہوا تو وہ بات اس طرح کی، فرمایا اس طرح ہوگا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ایک شخص کو قیامت کے دن نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں۔ تو جب بائیں ہاتھ میں آئے گا تو پکڑتے ہی سمجھ جائے گا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، میں زندگی کے امتحان میں کیا ہو گیا ہوں، فیل۔ اور دائیں ہاتھ میں آئے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جو ہی اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا تو سمجھ جائے گا کہ پتہ تو پیلا ہو گیا ہے، اب پھر وہ دھوائی دے گا، منہ سے جو باتیں کہے گا۔ اور اللہ پاک نے پھر اس کو غلام کی زینت بنایا، فرمایا فَيَقُولُ، وہ بندہ یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے اے روز قیامت والے لوگوں، ہائے کاش لم اوتا کتابیہ، یہ نام اعمال میرے اس ہاتھ میں کاش نہ دیا جاتا۔ پھر کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، کاش یہ یوم حساب ہوتا ہی کوئی، یہ پوچھنے گھچنے والا معاملہ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش معاملہ لے دے کے ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ یہاں لت پڑی ہے نا ہمیں، جہاں کچھ نہ ہو تو اللہ کو خرید لے، تو یہ بولی وہاں بھی بولے گا کاش معاملہ لے دے کے ختم ہو گیا ہوتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ما اغنی عنی مالیہ، وہ کہے گا آج میرے پیسے نے بھی کوئی فائدہ مجھے نہیں دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، آج میرا تخت نیچے سے کھینچ لیا گیا ہے، اس میں بھی فائدہ کوئی نہیں دیا، بس یہ باتیں کر رہا ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں آگے بڑھو، خذوہ، پکڑ لو اس کو، غلوہ، توق پہناؤ اس کو جہنم کا، ثم الجحیم، اور جہنم کی جو وادی ہے جہیم اس کی طرف سلوہ، کسیٹ کسیٹ کے دے گا۔ فرشتے آگے بڑھیں گے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گھاس لمبی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ اور گھسیٹ کے جب لے جا رہے ہوں گے تو وہ فرشتوں کو کہے گا کہ مہلت دو، اس سے پوچھو تو صحیح میں نے کیا کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے تو پوچھ، تو وہ پھر اللہ سے پوچھے گا کہ باری تعالیٰ میں نے کیا کیا ہے مجھے بتا دو، میرا جرم کیا ہے، یہ اتنی مار دھاڑ مجھے کی جا رہی ہے، اتنے بندے فرشتے لگا دیے ہیں کہ گھسیٹ کے لے جاؤ، میرا قصور کیا ہے؟ تو پہلا تو جواب اس کو یہی دیا جائے گا کہ تو نے پوچھا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، تو تیرا قصور یہ ہے کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، تیرا تو میری عظمت والی ذات پہ ایمان ہی کوئی نہیں تھا، اس کے ایمان کا نقص بیان کیا جا رہا ہے۔ جب یہ جواب سنے گا کہ میرا ایمان نہیں تھا، وہ فوراً کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اللہ کو دلیل دے گا کہ باری تعالیٰ ایمان اسی چیز کا نام نہیں ہے کلمہ پڑھنا، توحید و رسالت، تو یہ تو میں نے دنیا میں پڑھا ہوا ہے، دیکھ میں نے رٹا ہوا ہے، تو یہ تو میں پڑھتا تھا۔ اب کیونکہ اس نے دلیل دی ہے نا اللہ کو ایمان ہونے کی، تو اللہ فرمائے گا نہیں، میرے پاس ایک دلیل ہے تیرے ایمان نہ ہونے کی، میرے پاس دلیل ہے تیری ایمان کی کمزوری کی،
تیرے ایمان کے نقص کی، تیرے ایمان کے سکم کی، وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ کیا دلیل ہے تیرے پاس میرے ایمان کی کمزوری کی، مجھے بھی بتا، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ کلمہ پڑھا ہوا یہی ایمان۔ پھر اللہ فرمائے گا، گھر جا کے پڑھنے آپ سورہ الحاقہ 69 نمبر سورہ 34 نمبر آئے، ایک ہی بات اس کے عدم ایمان کی دلیل کے طور پر کی جا رہی ہے، صرف ایک بات فرمایا جو میرے پاس دلیل ہے تیری ایمان نہ ہونے کی، وہ دلیل یہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو نے کبھی کسی ماڑے بندے کو کھانا نہیں کھلایا، تو نے کبھی کسی ماڑے بندے کا کام نہیں کیا تھا، تو نے کبھی کسی کو دکھ اور تکلیف سے نہیں نکالا تھا۔ لوگ تیرے سامنے دکھوں میں تھے، تکلیفوں میں تھے، تو نے آگے بڑھ کے کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ ان کو دکھوں سے نکالا جائے، اسٹرگل کبھی ایسی نہیں کی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگوں کی تکلیف دور ہو۔ فرمایا آج تیری اس ایک عادت کو عدم ایمان کی دلیل بنا کر تجھے جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جس شے پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، ایمان کے، اسلام کے، دین کے، نیکی کے، جنت میں جانے کے، میکسیمم وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام آپ کو سنا دیں، ٹائم میرے خیال میں ابھی ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، ابھی 20 منٹ ہیں، تو یہ ابھی آپ یہ میں نے آپ کو سنائی ہے 69 نمبر سورہ، اس سے ساتھ پیچھے ہے سورہ القلم 68 نمبر سورہ ہے، اس میں ایک واقعاتی نماز کے اندر اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ یمن ملک ہے، یمن، اس کا شہر ہے سانا شہر، وہاں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ بندہ تھا کہ بڑا اس کی فصلیں تھی، باغات تھے، بڑا اللہ پاک نے نوازا ہوا تھا، اور کرم بالائے کرم یہ تھا جتنا اللہ نے اس کو مال و دولت یعنی صاحب ثروت بنایا، اللہ نے اتنا ہی بڑا دل دیا ہوا تھا، کبھی کوئی منگتا اس کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، اور اس کو سوء اتفاق سمجھے یا حسن اتفاق۔ 3 بیٹے تھے اس کے، وہ ہر وقت اپنے باپ کو تانے مارتے رہتے تھے کہ ہمارے ابا جی ایسے ہی خرچ کرتے رہتے ہیں لوگوں میں، ہمارے لیے یہ کچھ فیوچر کی پالیسی نہیں لے رہے، کوئی اسٹور نہیں کر رہے، ایسے ہی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو دل دیا ہوا تھا، وہ دیتا رہتا۔ ہوا یہ کہ وہ فوت ہو گیا تو ساری جائیداد وراثت کے راستے بچوں کے حصے آ گئی، تو اب وہ آل ہی نال ہو گئے، مالک بن گئے، اس کی فصلیں پک گئیں۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ مکئی کاٹ لی ہے نا، اور اندر بھی ڈال لی ہے جی، تو پہلی مکئی کی روٹی بھی کھا لی ہوگی آپ نے، اب ذرا اچھا اندر یہ بھی گئی تو پھر ٹھیک ہے، یہ اب آپ سننے والی بات ہے، وہ فصلیں کاٹنے کا موقع آ گیا، تو رات کو بیٹھ کے از اقسمو، انہوں نے میٹر کی کہ لیصرمنها مصبحین، فصلیں نہ کاٹیں، پک گئی ہے فصل تو فصل نہ کاٹیں۔ ان میں سے جو ایک زیادہ تیز تراز تھا، اس نے کہا کہ میری صلاح ہے، ابا جی کوئی نہیں ہے روک ٹوک والے، ابا جی کوئی نہیں، تو کیوں نہ ہو وہ فصل، وہ دانے جو ابا جی لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اس دفعہ وہ بھی گھر میں نہیں تھا۔ تو دوسرا بولا، اس نے کہا کہ مشورہ تو اچھا ہے۔ اب تیسرا تھوڑا بہت شعور رکھتا تھا مگر خاموش ہو گیا کہ یہ دو ایک سائڈ میں انہوں نے میری کو مان لی، چپ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اگر ایسا کرنا ہے تو پھر روشنی میں فصل نہیں کاٹنی، تاکہ پتہ ہی کوئی نہ چلے کہ فصل کاٹی کس نے۔ تو انہوں نے کہا پھر رات کے اندھیرے میں کاٹے، صلاح مشورہ کر کے فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، وہ سو گئے مگر رب کی طرف سے کوئی آیا، ان کی فصلوں سے چکر لگا کے چلا گیا۔ صبح ہونے تک فاصبحت کالصریم، صبح ہونے تک فصلیں جل کے راکھ ہو گئی۔ ابھی وہ سوئے ہوئے ہیں،
اس کا مطلب ہے آپ جو ہی ارادہ کرتے ہیں کہ فلاں بندے کی میں نے جڑیں کاٹنی ہے، ادھر سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی تجھے دیکھ لیتے ہیں۔ جو ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں کسی کے ساتھ برائی کا، کسی کے ساتھ چال چلنے کا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کا، ادھر سے خدائی تقدیر کا قلم بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنی پلان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی پلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی سیانے نے کہا گڑھا دوسرے کے لیے کھودیں گے، گریں گے خود ہی۔ ابھی نہیں کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی تو نے پلان کیا، تو ادھر سے فصلیں چل گئی، یہ پھر آپ کے پچھلے پیر فتناؤ تو مصلحین ایک دوسرے کو جگانے لگے، ابھی ان کو فصلیں نہیں کاٹ لی، اب انہیں دراتیاں نہیں، بوریاں نہیں، کپڑے لیے اور چلے گئے۔ فَانْطَلَقُوا، جا رہے تھے رستے میں، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور ایک دوسرے کے کانوں میں چپ کے بڑے خوش ہو کے یہ بھی کہہ رہے تھے جلدی جلدی چلو، ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین مارا بندہ ہماری فصلوں میں، باغات میں حصہ لینے کے لیے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے پلان کیا۔ جب ان اپنی فصلوں کے قریب پہنچے، جب نظر پڑی ہر شے واش ہو چکی تھی، جل چکی تھی، تو کہنے لگے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، وہ فصلوں کو دیکھ ایک بولا کہ بھائیو یوں لگتا ہے جیسے کوئی راستہ بھول نہیں گئے۔ اب وہ جو عقل مند بھائی تھا اب وہ بولا، اس نے کہا میرے بھولے بالے بھائیو، راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ کیوں؟ اب وہ جو زیرت بھائی تھا وہ بولا، اس نے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نہیں تمہیں کہتا تھا اصل عبادت وہی کام تھا جو ہمارے ابا جی کیا کرتے تھے۔ وہ کیا؟ ہمارے ابا جی اپنی دولت میں غریبوں کو شریک کرتے تھے، اللہ اور کام کے دروازے کھولتا تھا۔ ہم نے لوگوں کو اپنے مال سے نکالا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نکال دیا۔ اب دیکھ لیں، جہاں بھی دولت توانائیاں اللہ کی مخلوق پہ صرف کی جائے، اللہ مزید دروازے کھولتا ہے، اور جہاں بھی آپ نے کنجوسی کی وہ بھی کھلے ہوئے دروازے مخلوق کے اوپر بند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، جو نچوڑ اس گفتگو کا نکلا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دستور حیات کے طور پر دین ہمیں دیا، اسلام جس کے دائی میرے آقا، اور جس نے قیامت تک رہتی دنیا تک ہر بندے کی تربیت کرنی ہے، اس دین کا میکسیمم حصہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے، اور منیمم حصہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا نام ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اب اس سے آپ کو آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مصلی جماعت پہ کھڑے تھے، مکبر نے اقامت کہہ ڈالی، اور قریب تھا کہ دست مصطفیٰ تکبیر تحریمہ کے لیے بلند ہوتے، گلی سے آواز آئی این محمد این محمد این محمد، آقا آپ کہاں ہیں، حضور آپ کہاں ہیں؟ اس بلانے والے کی آواز میں اتنا درد اور سوز تھا کہ حضور اسلام نے مصلی جماعت ہی چھوڑ دیا۔ باہر جب تشریف لے گئے تو ایک بابا جی تھے، وہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں۔ اب صحابہ کرام تو صفوں میں کھڑے ہیں، جماعت ہونے والی، ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو یہی کہہ دیتا بابا جی پہلے نماز پڑھو پھر بعد میں آپ کو کھانا کھلائیں گے، مگر یہ صاحب شریعت ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اب حضور کرتے کیا، اس کو لے کے مسجد میں آتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں صفیں کھڑی رہ گئی، آقا پہلے گھر گئے کھانا لے کے آئے، اس بزرگ کو کھانا کھلانے کے بعد، یعنی اللہ کے بندے کا حق ادا کرنے کے بعد، پھر مسجد میں آ کے اللہ کا حق ادا کیا۔ آپ نے عمل سے بتا دیا آقا علیہ السلام نے کہ جب مخلوق تکلیف میں ہو تو اس وقت عبادت کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر مخلوق کی تکلیفیں دور کی جائیں۔ اب ہم کیونکہ اولیاء کو ماننے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، بولے اولیاء،
اور میں قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے آپ کو بتا رہا ہوں، کاٹتے جائیں مر جائیں، کبھی اولیاء والے عقیدے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی اس عقیدے کے خلاف محاذ رائی کی، ایک وقت آتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے، خود دنیا کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اولیاء جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس پر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے اسلام پھیلایا، وہ تبلیغ کم کرتے تھے، اپنے رویے اور کردار سے زیادہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نمایاں نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ طریقہ کیا تھا؟ ان کے دسترخوان میں لوگ کھانا کھاتے تو کئی لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے، کئی لوگ خواجہ کے دسترخوان پہ رام رام کر کے کھانا کھاتے، مگر خواجہ صاحب نے رام رام کرنے والوں کو بھی دسترخوان سے کبھی اٹھایا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ رام رام کرنے والے جب خواجہ کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے جاتے تو کھانے سے پہلے رام رام کرتے، جب کھانا کھا کے اٹھتے تو لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے۔ یہ وہ طریقہ ہے مخلوق کی خدمت، مخلوق کو تکلیف سے نکالنا، جس طریقے سے آپ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی روشنی نہ ماننے والوں کے دلوں اور سوچ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے جو اپنے مریدوں کو کہتے تھے، جب تبلیغ پر بھیجتے تو کہتے تھے بیٹا کوشش کرنا کہنے کی نوبت کم آئے، کہنے کی نوبت کم آئے، تمہارا کردار دیکھے تو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اگر ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں تو آج ہمارا کردار بہت خراب ہے، مشکوک ہو چکا ہے۔ آج ہمارے کردار پہ دنیا ہنس رہی ہے اور تھو تھو کر رہی ہے۔ آئیں آج کے درس عرفان قرآن کا میسج یہ ہے، اپنے کردار کے اندر حضور کی سیرت کی جھلک پیدا کریں۔ یہی قبر کے اندر پوچھا جائے گا، جس دین کو فرمایا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ یہی دین ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ 90% دین اللہ کی مخلوق کی حاجات پوری کرنے کا نام ہے اور 10% دین اللہ کے حقوق ادا کرنے کا نام۔ اس کا قبر کے اندر پوچھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس شعور کی آگہی عطا فرمائے اور یہ دین اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سوچ، یہی نظریہ، یہ پرچار پوری دنیا کے اندر اس وقت عقائد صحیحہ کے امام، وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں، جس نظریے میں مخلوق سے پیار، اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کی مخلوق کی تکلیفیں دور کرنا۔ اللہ وقت کو جلد لائے جب اس اسلام کا، اس دین کا پیغام عالمگیر سطح پہ پھیلے اور طاغوت کے پرچم نیچے آ جائیں اور ساری دنیا میں لہرانے والا پرچم صرف دین اسلام کا نظر آ رہا۔ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ جو بات میرے منہ سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے اگر قبولیت کے درجے پر فائز کیا اس کا ثواب آقا علیہ السلام کے توسل سے محترم عرفان بھائی کے والد محترم مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف مغل صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو یہ بھی دیکھیں، یہ بھی بڑی کرم نوازی کی بات ہے کہ اولاد والدین کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اس سال ثواب کے مختلف طریقے، صدقات، خیرات، قرآن خوانی، درس قرآن، درس حدیث، اس ذریعے اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کی اہتمام کریں۔ تو میرا یہ ذاتی یہ ہے کہ محترم عرفان صاحب اپنے والد محترم کے لیے یہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ایسے عمل کے اندر ضرور رہتے ہیں کہ جس عمل کا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ان کے والد محترم کی روح کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ ان کے ابو جان کو حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو درس عرفان القرآن جو کہ تحریر